أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین مجلس، سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا انتہائی ہم پر انعام ہو، اس کا بڑا فضل ہو رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی انعامات سے ہمیں نواز رہا ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کے عموماً کتابوں کے اندر 3 حصے بتائے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ، پہلے جو شروع کے 10 دن ہے رمضان المبارک کی، یہ رحمت اور برکت والا عشرہ ہوتا ہے، اور دوسرا 11 رمضان سے 20 رمضان تک یہ مغفرت والا عشرہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا عشرہ 21ویں روزے سے لے کر رمضان کے اختتام تک یہ آگ سے خلاصی اور آزادی کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا عشرے میں جو برکت ہے وہ دوسرے عشرے میں نہیں ہوگی، دوسرے عشرے میں جو مغفرت ہوگی وہ تیسرے عشرے میں ہوگی، ایسی نہیں ہے۔ پہلے عشرے میں بھی ہوتی ہیں وہ چیزیں، مغفرت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، آگ سے آزادی بھی ہوتی ہے، ہر 3 عشرے میں بھی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر فضیلت کے اعتبار سے بتایا گیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ایسا ہے جس میں بخشش ہوگی اور مہینوں میں بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی غلط بات ہے۔ رمضان المبارک میں خاص اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں ہر چیز ڈبل عنایت کی جاتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ جو سال کے 11 مہینے ہیں وہ بھی مغفرت ہی کے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ بندوں پر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے اللہ بخشش کے فیصلے کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے اندر خصوصاً جو پچھلے مہینوں کے مقابلے میں اللہ رب ذوالجلال ہمیں عبادتوں کے اندر لگا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اس میں تفریق نہیں، بے نمازی ہو یا نمازی ہو، رمضان المبارک کے اندر باقاعدگی کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں توفیق دے تو تلاوت قرآن میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھی بھیج دیتے ہیں، ذکر و اذکار میں بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہے۔ اگر کسی کو یہ توفیق مل جائے تو اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اپنے کیے پر اکڑنا نہیں، تکبر کرنا نہیں، یہ میرا احسان ہے، یہ میری توفیق ہے، یہ میری عنایت ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا ہے، این سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ فارسی جملہ ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہ یہ ہماری طاقت کے بل بوتے پہ ہوتا ہے، نہ ہمارے زور پر ہوتا ہے۔ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک کہ اللہ رب ذوالجلال کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہو تب تک کوئی بندہ مسجد کی طرف قدم اٹھا کر کے نہیں رکھ سکتا۔ بڑے درد اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک میں جن لوگوں کو اللہ رب ذوالجلال نے توفیق دی وہ تو مساجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رب ذوالجلال رمضان المبارک کے مہینے بھی ان کی طرف نظر اٹھا کر کے رحمت کی نہیں دیکھتا۔ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی لوگ آوارہ گھومتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے، نماز کے اوقات کا انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کے دلوں کے اندر سے اپنی توفیق چھین لیتا ہے، عبادت کا جو جذبہ ان کے دلوں میں ڈالنا چاہیے تھا اس کو اٹھا لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی سامنے کی لائن سے گزرتے ہیں لیکن مسجد کے اندر آنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔
تو مطلب صاف صاف یہ ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال ہم پر کتنا رحم فرما رہا ہے کہ اپنے دربار میں لا رہا ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے شوق سے آ رہے ہیں، ہم تو عبادتوں میں مشغول ہیں. اگر کوئی بادشاہ کسی ایک آدمی کو اپنے دسترخوان پہ بٹھائے کھانے کے لیے، تو وہ بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں لائق ہوں، میں تو قابل ہوں، میرے اندر قابلیت ہے، تبھی تو بادشاہ مجھے دسترخوان پر بلا رہا ہے. کوئی بندہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نکما، ناہنجار، کمبخت، بادشاہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنے دسترخوان پہ مجھے بلایا ہے. یہی معاملہ ہے بندوں کا اپنے اللہ کے ساتھ. ہم اتنے بڑے نکمے، نالائق، سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہر گناہ ہم سے ہو رہا ہے، کوئی گناہ ہم سے چھوٹ نہیں رہا. جو رمضان المبارک کے علاوہ میں ہم سے گناہ ہو رہے، وہ گناہ بھی ہمیں رمضان المبارک میں کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے آؤ میرے دربار میں، تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار. دربار میں لا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے آسمان کے دروازوں کو، بخشش کے دروازوں کو کھولے ہوئے اللہ رب ذوالجلال. ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے وعظ میں لوگوں کو سمجھا رہے تھے، دین کی باتیں سمجھا رہے تھے. بتاتے بتاتے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں راتوں کو اٹھا کرو اور اللہ رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ رب ذوالجلال سے گڑ گڑاؤ، مانگو، اور اللہ رب ذوالجلال کے جو دروازے انہیں کھٹ کھٹاؤ تو اللہ رب ذوالجلال ضرور کھول دے گا. کیا فرمایا حسن بصری نے؟ راتوں میں اٹھو، گڑ گڑاؤ، اللہ کے جو دروازے ان کو کھٹ کھٹاؤ تو اللہ کھول دے گا. اس زمانے کی ایک ولیہ خاتون تھی جو نیک اوصاف کی حاملہ تھی. ایک پرچی کے اندر لکھ کر انہوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اس چٹھی کو بھیجا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا اَيْنَ يَغْلَقُ بَابُ اللَّهِ. حضرت تم نے کہا کہ اللہ کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ تو اللہ کھول دے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے اللہ نے اپنے بندوں پر اپنے دروازوں کو بند کب کیا تھا؟ پرمنٹ اللہ رب ذوالجلال کے بخشش کے دروازے کھلے ہوئے، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو، چاہے غیر رمضان المبارک کا مہینہ ہو. اللہ بندے کی پکار کا جواب ضرور دیتا ہے. کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، ایک بندہ بت پرست تھا. دیکھیں اللہ کتنا بڑا بندے پر مہربان ہوتا ہے. اللہ اس کی طاق میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے دربار میں آ جائے، کب ایک مرتبہ مجھ سے اپنی ٹوٹی پوٹی گنہگار زبان سے میرا نام لے لے. میں اس کے لیے نوازنے پہ تلا ہوا. ایک بندہ بت پرست تھا، بت کو پوجنے والا تھا. لکھا ہے کتابوں میں ایک بت کا نام شاید صنم ہو. زندگی کو اس کا یہی معمول چلتا رہا، جب بھی وہ یاد کرتا اپنے بت کو پکارتا صنم صنم صنم. ایک مرتبہ غلطی سے اس کی زبان پر صنم کی جگہ میں سمد نکل گیا. یہ سمد اللہ کا نام ہے. سمد کے معنی ہے بڑا بے نیاز. غفلت، ساری زندگی غفلت میں گزار رہا ہے، اپنی زندگی کا ہر بول وہ اپنے بت کے لیے پکار رہا ہے. لیکن غلطی سے غفلت میں یا نیند کی حالت میں اس کی زبان سے صنم کی جگہ میں سمد نکل چکا. سمد کا معنی اللہ کا ہے، اللہ کا نام ہے، یہ وصفی نام ہے جس کے معنی بے نیاز آتے ہیں. تو فوراً اللہ رب ذوالجلال نے کہا یا عبدی، اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں. فرشتوں نے کہا اے اللہ وہ تو کافر ہے. دوسری بات یہ کہ وہ تو غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، بھول کر مسٹک سے تیرا نام اس کی زبان پر آ گیا. تو اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ بھول کر ہی صحیح، یہ ساری زندگی بتوں کو پکارتا رہا، صنم کو پکارتا رہا، کوئی بت اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. اگر غلطی سے ہی صحیح اس نے مجھے پکار لیا، اگر میں جواب نہ دوں تو ان کے بتوں میں اور مجھ میں فرق کیا رہ گیا. اللہ اتنا بڑا دیالو ہے.
دینے والا ہے. ہر عبادت کے موقع پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اے اللہ کم ہمت ہے. اللہ خود کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان تیرے اندر کسی چیز کی طاقت نہیں ہے جب تک میں تجھے کسی چیز کو عنایت نہ کر دوں. ذکر کر رہے ہیں، کہنا چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تمہیں تیرا نام اس گندی زبان سے لینے کے قابل بھی نہیں تھا. نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، تہجد کی توفیق ملی تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے زندگی کے ہر موڑ پر مجھے یہ نعمت سے نوازتے رہنا. میں تو اس قابل نہ تھا کہ میں تیری عبادت کر سکوں. اللہ خود کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم نماز پڑھو میرا شکر ادا کرو، میں پیچھے تمہیں اور نعمت کے طور پر اور عبادت میں لگاؤں گا، اور عبادت میں لگاؤں گا، اتنا لگاؤں گا تمہیں اپنا مقرب اور چہیتا بنا لوں گا. جب بندہ اللہ کا چہیتا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیلنے سے پہلے اس کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے آسمانوں سے. تو اللہ کہتا ہے آگے، اللہ کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں پہ، اگر تم عبادتوں پہ اترانے لگے تو نعمت میں نے جو اب تمہیں دی ہے اب دوبارہ اس کے بعد تمہیں واپس عطا نہیں کروں گا. یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے. رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہم تو اس مہینے کے اندر لینے والے تھے ثواب کو، لیکن گناہ کر کے لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. پھر اللہ رب الجلال نے یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ سے امید ہے کہ آگے بھی ہم ہی پہنچائے گا انشاءاللہ. یہ امید رکھیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ ہماری عمروں میں درازگی عطا فرما. یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ اتنا بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، میری عمر کو لمبی کر دے تاکہ میں رمضان المبارک کو پالوں. تو دعا کر لیں اگر ہماری مقدر میں موت ہو تو اس سے بہتر والی موت اس مہینے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے جو بندہ جمعے کے دن، اسلامی اعتبار سے جمعرات کی مغرب ہی سے جمعہ شروع ہو جاتی ہے، یہ جو انگریزی حساب سے ہم دن کو شمار کرتے ہیں یہ 12 بجے، رات کے 12 بجے بعد سے، لیکن اسلامی مہینے کے اعتبار سے مغرب جیسے ہی ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں تراویح پہلے پڑھی جاتی ہے، روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے. کیوں؟ جب مغرب کا ہم نے چاند دیکھ لیا تو مغرب کے بعد سے ہمارا جو یہ وقت ہے اب یہ شعبان کا نہیں رہا، مغرب کے بعد ہی سے رمضان شروع ہو جاتا ہے. تبھی تو ہم پہلے تراویح پڑھتے ہیں دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو یہ اللہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی ہم پر دین ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو بندہ جمعہ کی شب یعنی جمعے کے دن جمعرات کی مغرب میں اس کا انتقال ہو جائے یا پھر رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے، کتابوں میں تو یہ ملتا ہے احادیث کہ اگر رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے تو سال بھر پورا جو مہینہ ہوتا ہے اسے قبر کے اندر پوچھ تاچھ نہیں ہوگی رمضان کے احترام میں. کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے. اللہ رب ذوالجلال سے یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ چونکہ بابرکت مہینے میں اس کا انتقال ہوا ہے اللہ پرماننٹلی سے کچھ پوچھے گا نہیں. اس مہینے کی بدولت مردوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور جمعۃ المبارک کی بدولت مردوں کی مغفرت کی جاتی ہے. تو یہ ایسی رات ہے رمضان المبارک کا اتنا بڑا قیمتی وقت اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں نصیب کیا ہے. تو اللہ سے دعائیں مانگے اے اللہ ہماری عمر کو دراز کر دینا. جو یہ بابرکت مہینے کے 10 دن ایک اشرا باقی رہ چکا ہے وہ ہمارے مقدر میں آ جائے. اگر موت آئے تب بھی ہم راضی، اگر تو دینا چاہے تو ہم رمضان المبارک سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے. اب دوسرا اشرا ختم، اب تیسرا اشرا کل کے بعد سے شروع ہونے والا ہے. اس کے اندر 2 اہم عبادتیں ہیں. پہلی عبادت جو اہم آخری اشرے کی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس آخری اشرے میں معمول تھا وہ اعتکاف کا تھا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا ہے اس بات کا کہ تم میرے گھر کو پاک و صاف رکھا کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین
اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کو بہت بڑی عبادت یہ پسند ہے، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت کی ہے۔ مداومت کا مطلب پابندی سے اللہ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جس کام کو نبی کر دے پابندی کے ساتھ وہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ خیمے بہت سارے لگے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ خیمے کس کے ہیں؟ خیمے مطلب ہم دیکھتے ہیں جو پرانے سیریلز وغیرہ ہوتے ہیں جنگوں وغیرہ کے، اس کے اندر ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، یعنی پردے والے کپڑے گھر نما بنایا جاتا ہے، اس کے اندر رہا جاتا ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا یہ خیمے جو لگائے ہیں کس کے ہیں؟ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور یہ تو آپ کے ازواج مطہرات کے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ لگانے کے لیے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی، کسی کو اجازت نہیں دی تھی، دوسری ازواج مطہرات بھی خیمے لگا لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اعتکاف کو موقوف کر دیا۔ موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں روک لینا، اعتکاف میں نہیں بیٹھنا، بعد میں پورا کرنا۔ ایک مرتبہ ہی ایسا ہوا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف میں اپنے آپ کو لگایا ہے، لیکن جس سال روکا، موقوف کیا اعتکاف کو، رمضان المبارک کا مہینہ ایک مصلحت تھی، اللہ کے نبی نے صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دی تھی، اوروں کو نہیں۔ دیکھا تو ساروں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو موقوف کر دیا۔ آخری عشرے کا جب رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ ختم ہوا، چونکہ نبی کی تو عادت تھی، پھر اس اعتکاف کو اللہ کے نبی نے شوال میں کیا ہے، اس اعتکاف کو تو اتنی مداومت کے ساتھ کیا ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والا کیا کچھ فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے؟ سب سے بڑھ کر فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے صرف 10 دن کا، اسے سنت کہتے ہیں۔ وقت کافی ہو رہا ہے، میں 2 باتیں بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ کل اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے ضروری جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ آج مجھے صرف فضیلت کی کچھ باتیں بتانی ہیں۔ احادیث کے اندر ملتا ہے جو بندہ آخر 10 دنوں کا اعتکاف جو سنت ہے اس کو کر لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے اور جہنم کے درمیان 10 خندقوں کا فاصلہ اور آڑ کر دیتا ہے۔ 10 خندقیں، خندق دوری کو کہتے ہیں، بعد دوری گڑھے کو کہتے ہیں۔ ایک خندق 500 سال کی مسافت کی لمبی ہوگی، تو جہنم سے 10 خندقیں دور معتکف کے لیے، صرف اس کے لیے یہ فضیلت ملتی ہے۔ تو میں شروع میں کہا تھا میں نے جو آخری عشرے کا یہ اعتکاف ہے 10 دنوں کا، یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ 2 نام ہیں اس کے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا نے پابندی کی ہے علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے سنت تو ہے ہی، مؤکدہ ہے، اگر کوئی بھی نہیں اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھا تو سارا محلہ اللہ کے غیظ و غضب کے اندر مبتلا ہو جائے گا، ایک آدمی بھی نہیں بیٹھے گا، چونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ علی الکفایہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ پیارے آقا نے تو مداومت کی تو یہ سنت علی المؤکدہ ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں صحابہ جو نہیں بیٹھتے تھے انہیں کچھ نہیں کہا، تو یہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب بیٹھنا تو ایک کچھ ضرور ہے، اگر ایک بھی بیٹھ لے گا تو پوری بستی والے، پورے محلے والے اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے سنت علی الکفایہ، سنت مؤکدہ اللہ کے نبی نے پابندی سے کیا ہے۔ علی الکفایہ اللہ کے نبی نے کسی کو زور نہیں دیا ہے، صحابہ کو جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے انہیں برا بلا نہیں کہا، انہیں زبردستی نہیں کی، اس لیے علی الکفایہ کہتے ہیں، ایک بھی بیٹھ لے تو کافی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا سب سے بڑھ کر فضیلت تو یہ ہے اعتکاف میں آخری عشرے کا ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اس کے اندر ایک خاص اللہ رب ذوالجلال سے بندے کا تعلق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت اس کے اور جہنم کے درمیان 10 خندقوں کا فاصلہ، ایک خندق کی مسافت 500 سال کے برابر۔ دوسری چیز، جو بندہ اپنے آپ کو اعتکاف میں لگا لیتا ہے وہ بندہ شب قدر کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں بیٹھتے، آلتو فالتو کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ ہم شب قدر کو پالیں، رات کو پالیں، لیکن جو بندہ آ کر کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس نیت سے کہ میں چاند دیکھ کر ہی عید کا اٹھوں گا، تو اس بندے کو یقیناً شب قدر کی رات اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔
خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات صرف 10 دن میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہمارا رجحان گمان ہے کہ ہم 26ویں کے اندر چھکا چھک مساجد بھری ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج شب قدر ہے۔ شب قدر کی تعیین نہیں، خود اللہ کے نبی کے دماغ سے اٹھا لی گئی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، اس کو بعد میں رکھیں، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ شب قدر ہے وہ 21ویں رات میں بھی آ سکتی ہے، 23 میں، 25، 27، 29 میں بھی آ سکتی ہے، 5 راتوں میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کسی کتاب کے اندر یہ تعین نہیں کہ 26ویں میں آئے گی۔ تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا اسے ضرور یہ رات اللہ رب ذوالجلال عنایت فرمائے گی۔ دوسری بات، وہ بندہ جو معتکف یہاں پر بیٹھے گا سارے گناہوں سے محفوظ رہے گا، سارے گناہوں سے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں لیس من صیامہ الا الجوع، جو بھوکا رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، لیکن ان کو ثواب کچھ نہیں ملتا، صرف بھوکا رہنے کے علاوہ انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے شب بیدار رات جاگنے والے ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ لیس من قیامہ الا السحر، ان کے رات جاگنے کے سوا انہیں کچھ نصیب نہیں، عبادتیں کوئی ان کی عبادتوں کا اللہ رب ذوالجلال کی ویلیو نہیں، جاگتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بندہ اگر مسجد میں آ جائے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہم باہر رہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے آپس میں باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب 2 بندے آپس میں باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ لکھ کر کے رکھ لیں کسی کی غیبت ضرور ہوگی۔ مطلب یہ کہ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے مردار بھائی کا گوشت بھی چبا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیم کے پاس جا رہے تھے، دیکھا کہ دانتوں میں گوشت لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تمہارے دانتوں میں گوشت لگ رہا ہے، خلال کر لیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آج گوشت چکا بھی نہیں، تو ہمارے دانتوں کے اندر گوشت کیسے لگ رہا ہوگا؟ تو پتہ کرنے پر معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے فلاں کی غیبت کی تھی، تو ان کا مرے ہوئے مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، تو ان کا گوشت ان کے دانتوں میں لگ رہا تھا، غیبت کی تھی۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ وہی بندہ اگر باہر 2 بندوں سے بیٹھ کر باتیں کرنے کے بجائے مخلوق بن کر کے یہاں اللہ رب ذوالجلال اپنے خالق سے رشتہ جوڑ لے تو کیا یہ غیبت کر سکتا ہے؟ برائیاں کر سکتا ہے، چغل خوری کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس کے اور اللہ رب ذوالجلال کے درمیان تعلق بڑھ جائے گا، جہنم سے اس کی دوری ہو جائے گی، شب قدر کی توفیق ہوگی۔ اور ایک چیز، جو بندہ باہر کرنے کے عبادات ہیں وہ بندہ یہاں اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں کر سکتا۔ یہ اعتکاف جو سنت ہے، بندہ باہر نہیں جا سکتا، کوئی بھی ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اپنوں کا نہیں جا سکتا۔ خالصتاً یہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے پورے 11 مہینے 20 دن میں نے اپنے گھر والوں میں لگایا ہے، اب خالصتاً 10 دن میں تیری بارگاہ میں لگاتا ہوں، چاہے کوئی آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، میں ہلوں گا نہیں یہاں سے۔ یا اللہ میں تیری چوکھٹ پہ آ چکا ہوں، اب تیرے دروازے پہ میں بار بار دستک دے رہا ہوں، جب تک تو میری مغفرت نہیں کر دے گا تب تک میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں، ہلوں گا نہیں۔ یہ بندے کا فیصلہ ہوتا ہے، اٹل کر کے وہ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے، بندہ اگر میت بھی ہے، سامنے جنازہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی اپنا بیمار ہے تو مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، تو پیارے آقا کا فرمان ہے اپنا کوئی محلے کے اندر مریض ہے یہ دوسرے دنوں میں جا سکتا تھا، لیکن اعتکاف کی بنیاد پر جا نہیں رہا ہے، تو اللہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر تلاوت کا ثواب دے گا، ذکر و اذکار کا ثواب بھی دے گا، اس کی عیادت کا ثواب بھی یہیں پر بیٹھ کر یہ مفت میں لیتا رہے گا۔ جنازہ حاضر ہے، نماز پڑھ نہیں سکتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے تو یہیں پر بیٹھے رہنا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تجھے بیٹھے بیٹھے بھی وہ ثواب دے گا، وہاں پر میت کی جو نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے اس کا ثواب، تجھے جانے کی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے بٹھا کر بھی میں تجھے وہ ثواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت، اور یہ تو کتابوں میں ملتی ہے، لیکن رب جسے نوازنا چاہے وہ ہم سے کہاں بیان ہو سکتا ہے؟ تو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، ہمیں سے ہر ایک بندہ اس کی کوشش کرے۔ ہم نے تو 11 مہینے 20 دن، 11 مہینے سال بھر کے اور رمضان المبارک کا 20 دن کا وقفہ بھی ہم نے اپنے گھروں کے اندر گزارا ہے، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اگر 10 دن کا عشرہ اگر اللہ کے لیے ہم دے دیں تو کیا ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ ہر ایک ارادہ کرے اللہ ہم سے
کتنا کام لینا چاہتا ہے. یا اللہ ہمیں کاروبار کے حساب سے, ہماری دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے کیا نوازنا چاہتا ہے کسی کو معلوم نہیں. ہر بندہ اس کی کوشش کرے, اس کی فکر کرے. آخری عشرہ یہ سنت ہے, اس میں بیٹھنے کی فکر کرے. اللہ رب ذوالجلال سے دعائیں بھی مانگتا رہے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا, آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.